یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، دروازے پر یہ ماہ مبارک دستک دے رہا ہے. بالکل یہ انتہائی معزز اور محترم مکرم مہمان ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے. رب کی خیرات، برکات، نعمتیں، جس کی راتیں، جس کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکرم اور محترم بنا دیے. اللہ اکبر، وہ ہمارے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، دستک دے رہا ہے. آج ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے، ہمیں اسے ویلکم کہنا ہے، اس کو سواگتم کہنا ہے. اس کا سواگت کرنا کیسے کریں گے آپ؟ تراویح 20 رکعتیں کی 8 رکعتیں، پمفلیٹ چھاپیں گے، کتابیں چھاپیں گے، لڑائیاں کریں گے. ابھی سے لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ شیطان ایسے آگ لگائے گا، پمفلیٹ بازی ہوگی اس مسجد میں، اس مسجد میں، وہ مولوی تقریر، وہ مولانا، وہ فلاں 20 رکعت تراویح ہے، 8 رکعت تراویح ہے، 11 رکعت تراویح. لڑیں گے، بھیڑیں گے، عبادت گئی ادھر کی ادھر، صرف فتنے فساد. یہ ہے اس معزز مہمان جو اللہ کا بھیجا ہوا، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس کا استقبال اس انداز سے کیا جائے گا. یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا. اللہ اکبر، یہ رمضان کا پورا مہینہ سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار کہلایا جانے لگا. اور جس رات یہ قرآن نازل ہوا، اللہ اکبر، وہ رات معزز ہو گئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات تمام راتوں کی سردار ہو گئی. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. لیلۃ القدر تمہیں پتہ ہے کیا قدر والی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کی راتوں سے یہ ایک رات سب سے افضل اور بہتر ہے. 1000 مہینے، تقریباً 83 برس اور کچھ دن کلیکٹ کریں، شمار کریں تو 1000 مہینے بنتے ہیں. یعنی ایک رات میں اگر آپ یہ عبادت کر لیں تو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے یہ ایک رات کی عبادت افضل ہو جائے گی. یہ قرآن اس رات اترا تو وہ رات مکرم اور محترم اور اتنی عزیز اور اتنی جناب علی اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب رات ہو گئی. اور جس شخصیت پر یہ قرآن اترا وہ شخصیت سید العرب والعجم، سید الانبیاء و سید الرسول کا خطاب اسے دیا گیا. اللہ اکبر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس کی امت میں یہ قرآن، جس کی امت کے ہدایت کے لیے یہ قرآن اترا، اللہ نے اس امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو سب سے بہترین امت، تمہیں اسی لیے بپا کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو. آج برائیوں کے حکم، برائیوں، یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. تیاری کرو میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے دوستوں، تیاری کرو اور اچھے ڈھنگ سے تیاری کرو. یہ نہیں کہ اچھے کپڑے، اچھے گھر، اچھے کھانے پینے کی چیزیں جمع کرو، نہیں. اللہ سے تقوی، اللہ سے پرہیزگاری. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے آیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، سادھارن منوش بن سکو، انسان بن سکو. جھوٹے ہو تو جھوٹ سے توبہ کرو، چوری کرنے والوں چوری سے توبہ کرو، شراب پینے والوں شراب سے توبہ کرو، زناکار ہو تو زنا سے توبہ کرو، سود خور ہو تو سود خوری سے توبہ کرو، بدعت اور شرک کے رسیہ ہو تو شرک و بدعت سے توبہ کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہی نماز کا مقصد ہے، یہی روزے کا مقصد ہے، یہی حج کا مقصد ہے، یہی رکوع کا مقصد ہے، یہی تہجد کا مقصد ہے، یہی نوافل کا مقصد ہے، یہی فرائض کا مقصد ہے، یہی صدق گوئی کا یہی مقصد ہے، تاکہ تم انسان پرہیزگار بن جاؤ اور جو متقی ہو جائے گا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا. اللہ جو متقی بن جاتا ہے، رب نے فرمایا جنت کے اندر مختلف قسم کی نعمتیں اس کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں. چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، لڑکیاں اللہ تعالیٰ حوروں کے ذریعے سے ان کا استقبال فرمائے گا. ان کے لیے بہترین محلات ہوں گے جس کے اندر مرنے کے بعد جنت وہاں ان کی منتظر ہوگی. یہ ہے متقی تقوی اختیار کرنے کا پھل. اور تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، پرہیزگار نہیں بنو گے تو یاد رکھو اسی دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہوگے، اسی طرح میلے کچیلے ہوگے، مر جاؤ گے. جا کے تمہیں کسی گڈھے میں کہیں تمہیں قبر کھود کر کے کیسے بھی لوگ دفن کر دیں گے، چلے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ذلیل، دنیا کے اندر بھی ذلیل.
اس لیے متقی بننے کی کوشش کرو، پرہیزگار بننے کی کوشش کرو۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، جو یہ ماہ مبارک اتنا عظیم الشان مہمان ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے کو بے قرار ہے، آ رہا ہے، اس کا استقبال ولولوں کے ساتھ، جوش کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ جلد سے جلد ہمیں رمضان سے ملاقات کروا دے، اس ماہ مبارک سے ملاقات کروا دے، راتوں کی برکات اور خیرات سے اللہ مالا مال فرما دے۔ یہ مہینہ اس کا اس ولولے شوق سے ہمیں استقبال کرنا چاہیے، لیکن افسوس کہ آج اسی مبارک مہینے میں جناب علی جنگ و جدال ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، اختلافات ہوں گے، اور نہ جانے کیسے کیسے فتنے بپا ہوں گے۔ ہرگز ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ میں علماء حضرات سے درخواست کرتا ہوں، جو لوگ اس فتنے اور اس طرح کے جھگڑے اور جنجال ابھی سے لے کے پمفلٹ بازیاں، تقریریں، خطبے اور یہ وہ تیار کرنے کے لیے بے چین و بے قرار ہوں گے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ کے بندوں کو رب کی بندگی اور عبادت کرنے کے لیے انہیں آسانی کے ساتھ چھوڑ دو، انہیں رب کا قرآن بتاؤ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاؤ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آپ صحیح مسلمان، آپ کا مقصد زندگی ہے کہ آپ صحیح مسلمان بنیں، نیک بنیں، صالح بنیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشرہ آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا، وہ ماحول آپ کو بنانا پڑے گا، جو معاشرہ، جو ماحول سیرت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، جب آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے وہ معاشرہ انتہائی ظالم معاشرہ تھا، انتہائی بگڑا ہوا معاشرہ تھا، انتہائی فساد زدہ معاشرہ تھا، فتنے ہی فتنے تھے، ایک ایک عورت 10 مردوں سے شادیاں کرتی تھی۔ یہ عورت جو آج ہمارے تمہارے لیے فتنوں کا سبب بنی ہے، یہ عورت جسے آج دشمنان اسلام استعمال کر رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، یہ آج ہماری ماں بہنوں کو جنہیں یوز کیا جاتا ہے صرف اس لیے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور ہماری بعض بھولی بھالی بیٹیاں، بھولی بھالی مائی بہنیں ان دشمنان اسلام کے نرغے میں آ کر، یا دشمنان اسلام کے کیا کہتے ہیں جھانسے میں آ کر کے وہ اسلام کے خلاف بیانات دے رہی ہیں، وہ اسلام کے خلاف بہت ساری باتیں میڈیا کے اندر کھڑے ہو کر کے کرنے لگتی ہیں، پردے کے خلاف، علماء کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف۔ اے میری ماں اور بہنوں، حاشا وکلا، اللہ تمہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم اللہ کے دین کے خلاف اس طرح کی بغاوت جیسی باتیں کرو، گندی باتیں کرو اور خرافات کی باتیں کروں۔ میں درخواست کروں گا آپ حضرات سے کہ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ اس عورت کو، دولت کو استعمال کر کے معاشرے کو بگاڑ دیا جائے۔ آج چاروں طرف وحاشیوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، میڈیا ہو، فلموں کے ذریعے، موبائلز کے ذریعے، اور اخبارات میں فوٹوز کے ذریعے، اور نہ جانے کس سوشل میڈیا، اسی طرح سے پرنٹ میڈیا، اسی طرح الیکٹرانک میڈیا، سارے میڈیاز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اچھائی کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیا تھا اسے برائیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوان، مرد، عورت، لڑکیاں، لڑکے اس جھانسے میں آ کر کے اسی رو میں بہتے جا رہے ہیں۔ میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا، اور شاید زندگی وفا کرے نہ کرے، دوبارہ پھر زندگی میں ملاقات ہو نہ ہو، اللہ سے تو ہم یہی دعا کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہو رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بار بار اس برہٹ کی سرزمین پر اللہ تعالی ہمیں بلائے اور آپ حضرات سے ملاقات کروائے، آپ حضرات کا دیدار کروائے، آپ حضرات کی زیارت کروائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے اصلاح المؤمنین کو، اور اسی طرح مدرسہ ام حبیبہ کو، اور اس کے منتظمین کو، اس کے کارکنان کو، اس کے شیخ الجامعہ سے لے کر کے ایک جھاڑو مارنے والے تک کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے مولا، اور اس خدمت کے بدلے اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائیاں عطا فرمائے۔ یہاں کے اساتذہ کو، معلمین کو، معلمات کو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کلیجہ اتنا بڑا ہو گیا، خوشی و مسرت سے دل بلیوں اچھلنے لگا کہ ہماری بیٹیاں فارغ ہو رہی ہیں جو معاشرے کو سدھارنے کا کام کریں گی۔ ہم مردوں میں تقریر کریں گے، اپنی بہنوں کو بتائیں گے، ہماری بہنیں اپنے معاشرے میں عورتوں کو سدھارنے کا کام کریں گی، ان کے اندر اصلاح کا کام کریں گی، اپنے بہنوں کو سورہ فاتحہ سکھلائیں گی، نماز کا طریقہ بتلائیں گی، اور اسی طرح سے وضو ٹوٹنے کا طریقہ، وضو کیسے ٹوٹتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے، قرآن پڑھائیں گی، سکھائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان مدرسین کو، ان معلمات کو، اور ان اداروں کے خدمتگاروں کو جو پورے ہندوستان کے اندر اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اللہ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ
ہم نے دیکھا، لوگ کہتے ہیں کہ جھارکھنڈ پچھڑا ہوا علاقہ ہے، آج میں نے جو دیکھا ہے اور یہاں کے لوگوں کو جو میں نے دیکھا، ان کے جذبے کو جو دیکھا، ایثار کو دیکھا، قربانی کو دیکھا، سخاوت کو دیکھا، اللہ اکبر، 2-2 3-3 گھنٹے مولانا بیٹھ کر کے چندہ کر رہے ہیں تاکہ ان کا ادارہ چلے، سال بھر لوگوں کے خرچے کیسے چلیں گے؟ الحمدللہ دل کھول کر کے، سینہ کھول کر، جیبوں کی ڈوریاں کھول کر لوگ الحمدللہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ لوگوں، اللہ تمہارے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں شاداب اور اسی طرح کامیاب اور کامران رکھے، اللہ ہمارے درمیان فتن و فساد پھیلانے والوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ لوگوں، اسی طرح اللہ کے دین کو پروان چڑھاؤ، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، غریب ہوگے، فقیر ہوگے، کمزور ہوگے، اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط بنا دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اے لوگوں، اسی طرح صحابہ کرام نے بھی اپنی جان، اپنے مال کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، تو آپ نے دیکھا کھجوروں کے چاٹنے والے، گٹھلیاں چوسنے والے کوفہ کے گورنر بنائے جا رہے ہیں، ملک کی حکمرانیوں کی چابیاں ان کے قدموں میں آ رہی ہیں، قیصر و کسریٰ کے تاج ان کی ٹھوکروں میں نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے لوگوں، ہوائیں کتنی بھی مخالف ہوں، تم کسی بھی جگہ رہو، تمہارے کتنے بھی کوئی دشمن رہیں، تمہیں مٹانے کے لیے دشمن کتنے بڑے لاؤ لشکر لے کے چلا آئے، ہتھیار لے کے چلے آئے، سب کچھ لے کے چلا آئے، یاد رکھو، تم یہ نہ سوچنا، تم یہ نہ بھولنا کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کی فوج ہے۔ تِلْكَ جُنُودُ رَبِّكَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، یہ اللہ کی فوج ہیں، اللہ کے سوا جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ تم سے صرف یہ کہتا ہے کہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، سچے پکے مومن ہو، یاد رکھو تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے، اللہ تمہیں کبھی ذلیل و رسوا کر سکتا ہاں اگر تم مومن ہو۔ میری ماں بہنوں، غور سے سنو، ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے، اگر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، رب کی قسم ہے بڑے بڑے طوفان ہٹ جائیں گے، بڑے بڑے شیطان راہوں سے دور ہو جائیں گے، تمہارا کوئی بال بھی بیکا کر سکتا۔ آج تم چلاتے ہو کہ صاحب وہ فلانا مار رہے ہیں، فلانا یہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں ہم پریشان ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، وجہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں یہ، ہم شریر ہیں، بدماش ہیں، ہماری بدماشیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کا قہر آتا ہے۔